راکعون. اب یہ عہدہ نہیں ہے. میری بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ نے اپنے عہدے کا اعلان نہیں کیا کہ خدا تمہارا ولی ہے. آپ سمجھتے جب اللہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں مطلب یہ کہ ہولڈ میرا ہے, کنٹرول میرا ہے. یہ سارا عالم حیات اور عالم وجود اس کا ایک ذرے سے دوسرے ذرے کا ارتباط میرے نظر کے سامنے ہے. سب کو میں دیکھ رہا ہوں. جہاں جس کو جس منزل پر چاہے روک دوں, جس منزل پر چاہے مہلت دے دوں, جس منزل پر چاہے ختم کر دوں, قطع کر دوں. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے. اس کے بعد اگر یہ عہدے ہوتے تو نام کی صراحت ہوتی, مگر صاحبان ایمان ولی ہیں. صاحبان ایمان ولی ہیں یعنی وہ سب ولی ہیں جو حالت صلات میں زکات دے, بندگی کے عالم میں مخلوق الہی کو نہ بھولیں, عبادت حق کے دوران میں عبادت حق کو فراموش نہ کریں, اپنے غصے کے عالم میں بد دعا نہ کریں. یہ ہے وہ بندگی کی منزل پر کامل کہ اگر غصہ آئے تو باپ کی قبر پہ جا کے رو لے, اور اگر کسی مقام پر عتاب کی صورت میں ولیت اللہ العظمیٰ کے ہاتھ اگر بلند ہوں اور بالوں تک پہنچنے لگے اور ولی عصر سامنے کھڑا ہو تو سلمان سے کہ سلمان قدموں پہ گر جاؤ زہرا کے اور کہو کہ نہ گھبرانا, اگر تمہارے شوہر کے گلے میں رسی بندھی ہے تو صبر کرو. در و دیوار مسجد ہل رہے تھے, دیواریں مسجد کی بلند ہو چکی تھیں, آثار قیامت تھے. یہ یوسف نہیں ہے جو اپنی ماں راحیل کی قبر پر گر کر شکایت کریں غلام حبشی کے تماچے کی, یہ محمد کی بیٹی ہے فاطمہ. ولی ہے, ولیت اللہ ہے, ولیت اللہ العظمیٰ ہے, نبع عظیم ہے, ذکرا للبشر ہے, انسیہ ہورا ہے, درۃ النورا ہے, حوائے عالم عقلی ہے, صورت نفس کلی ہے, بضعت حقیقت محمدی ہے, قرۃ عین رسول ہے, زہرا نام ہے, باپ نے محبت سے بطول پکارا ہے. ترمذی, سنن ابی داؤد, صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی مختلف کتابوں میں خصوصاً ذخائر العقبہ میں بار بار اس واقعے کو لکھا کہ جب لوگوں نے کہا عجیب نام رکھا بیٹی کا بطول, تو اس لیے نام رکھا کہ سب دنیا سے کٹ کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب وہ لفظ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے, لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا. بطول اس لیے نام ہے کہ اس نے انقطاع کیا دنیا سے, دنیا سے بے تعلق ہو گئی اور کہا کہ میں اس بارگاہ میں ہوں, اس بارگاہ
میں ہوں جہاں ابراہیم کہتے تھے انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری ہدایت کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر، صالح عطا کر۔ یہاں تک کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو بیٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی صالحین کے سلسلے کو چھوڑے تاکہ قربانی کی منزل پر آئے۔ زہرا اس لیے اولاد ابراہیم میں سب سے افضل ہے کہ اپنے جد امجد کی طرح سے کہ وہ اگر اسماعیل کو قربان گاہ منا پر لا رہے ہیں تو زہرا اپنے جگر کے سارے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان میں لا رہے۔ میں نے زحمت دی، اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیا صورتحال ہے ہماری حد تک۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کرنے والے طبقے ہماری قوم کے آج بازار بند کرتے ہیں، آج ان کا کاروبار بند ہوتا ہے۔ آج اتوار نہیں ہے مگر یہ کہ کاروبار انہوں نے بند کر دیا، اور یہ ایک ہی دن ہے ایسا کہ جب یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج ہم کچھ نہ کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ صرف اس واسطے کہ وہ روایت ان کے پیش نظر ہے کہ باپ کے بعد 75 دن زندہ رہیں۔ دوسری روایت علماء نے لی 95 دن یا 99 دن کی، اور ایک اور تاریخ قرار دی 3 جمادی الاخری۔ ہمارے لیے دونوں واجب التعظیم ہیں، دونوں واجب التحریم ہیں، مگر چونکہ عراق میں، ایران میں، مشہد میں، قوم میں، ہر جگہ اس وقت کالے کالے پرچم لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ فاطمیہ ہو رہا ہے، ہر جگہ شہزادی کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی تتبع میں آج سے نہیں صدیوں سے ہمارا شعار یہ رہا۔ حیدرآباد دکن میں بھی یہی تھا، بمبئی میں بھی یہی تھا، کراچی میں بھی یہی تھا کہ انہی تاریخوں میں سیدہ کا ماتم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اور بھی عورتیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ محدثہ تھیں، 40,000 روایتوں کی بیان کرنے والی تھیں، ان کی بزرگی سے کس کو انکار ہے، احترام ان کا سب پر لازم ہے، امہات المومنین ہیں، کس کو بزرگی سے انکار ہے، مگر وہ امہات المومنین کی روایت یہ ہے، امہات المومنین کی روایت یہ ہے، اور یہ ذخائر العقبہ کے الفاظ ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی باپ کو بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کسی باپ کو بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ میری بیٹی محدثہ نہیں ہے؟ دنیا کی نگاہوں میں وہ ہے محدثہ، دنیا کی نگاہوں میں 40,000 50,000 حدیثیں اس بی بی سے نہیں لے گی دنیا۔ کہ دنیا رسول کو علم نہیں تھا کہ یہ مجھ سے کوئی روایت نہیں کرے گی؟ مگر کیا بات تھی؟ نہیں، ایک اور منزل ہے۔ صاحب ذخائر نے لکھا کہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی صاحبزادی آتی تو کہتے زہرا جنت کی بو آتی ہے، زہرا نزدیک آؤ، تو وہ نزدیک آتی تھی تو ایک عجیب جملہ ہے، کہتے زہرا ذرا زبان نکال دو، تو اس زبان کو منہ میں لے کے رسول اس طرح سے چوستے تھے جیسے کوئی بہشت کے میوے
آپ نے پرسا دیا، آپ نے پرسا دیا، آپ نے آنسو بہائے اس بیوی پر جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آنسو بہاتی ہے، اس بیوی پر جو آپ کی ہر مجلس میں آتی ہے، اس بیوی پر جو آپ کے گرد و پیش ہو کر یہ کہتی ہے پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو پریشان نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں مقامات عصمت سے جو احادیث آئے ہیں جناب سیدہ کے لیے فضائل میں، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر میری حد تک میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ ام الائمہ ہونے کی وجہ سے ام المصائب بھی ہے، یعنی ہر بیٹے پہ جو مصیبت پڑی وہ ماں فریاد کرتی رہی، کبھی شہزادی فرات کے کنارے، کبھی شہزادی بغداد کے پل پر، کبھی شہزادی خراسان میں، کبھی شہزادی سرمندرا کے قید خانے میں، شہزادی غلاموں کی یہ ناچیز نظر